اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔ میں نے پہلے بھی ایک اصول دیا سب کے لیے کہ ہر بات میں نبی کریم کی مرضی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز پسند کرتے ہیں، اپنی رائے کسی کی رائے مرضی نہیں رکھنی چاہیے۔ جس چیز کے اندر دائر نہیں چلے گا اس کو خود دنیا آخرت میں رسوا ہو کے رہے گا۔ نبی کریم نے کہا کہ لوگوں خطائین، تم سب خطا کار ہو، خیر الخطائین التوابین، تم سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں ایک چیز کے مفہوم میں، جو کسی کے عیب کے پیچھے گے گا، جس کا حاصل مطلب یہ ہے خدا اس کے گھر کے چھوئے ہوئے عیب بھی باہر نکالے اور رسوا اور ذلیل کرے گا۔ کیا تم کو پتہ ہے کہ تمہاری ماں سے کبھی کچھ نہیں ہوا، تمہاری بہن سے کبھی کچھ نہیں ہوا، تو زندہ ہی مر جاؤ؟ ایسی باتوں سے زندہ ہی موت تم سب کی آئے گی۔ اس کی ماں کا دیکھا وہ ضمانت دے سکتا ہے، بہن کی ضمانت دے سکتا ہے، بیٹی دے سکتا، کیا ہوا تھا ماضی میں نہیں ہوا تھا۔ ان باتوں کو مت چھیڑو، کیونکہ جو چیز نبی کریم کی مرضی کے خلاف ہو چھوڑو۔ بلکہ آپ نے کہا من ستر مسلما سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کا پردہ رکھے خدا اس کا پردہ رکھتا ہے۔ اور فرمایا جو غیبت کرتا ہے نبی اشد من الزنا، غیبت سچی بات کہتے ہیں، اس نے زنا سے بدتر گناہ کیا۔ تو ایسی چیز مت پڑھو کہ تمہارا دنیا کا کھانا کھابو، تمہاری ماں بیٹوں کی عزت خدا رسوا کر دے، اور وہ باتیں خدا نہیں کر سکتا۔ اور نبی کا جس پیچھے خدا لگ جائے جو ایسے کام کرتے ہیں، تو گھر میں چھپا ہوا بھی ہو تو خدا عیب باہر نکالتا ہے۔ یہ مفہوم ان چیزوں میں کیوں پڑھتے ہو، ایسی باتیں کیوں نکالتے، ایسی باتوں میں کیوں گھسو، ایک دوسرے سے کیوں بدتے ہو؟ ہر اپنی جگہ میں توبہ کرے اور ہر چیز میں یہی سوچے کہ نبی کریم کا اس میں مرضی کیا ہے۔ اگر یہ سوچو گے کہ ان کی مرضی تو ٹھیک ہے، نہیں سوچو گے تو خدا نہ خیر نہ تم کو اپنی ماں کا پتہ ہے، نہ بیٹی کا پتہ ہے، نہ بہن کا پتہ ہے، تو تمہارا خدا نہ کرے جو اس میں شریک ہونا شروع کر دے تم لوگوں نے، دنیا آخرت تمہاری رسوائی خدا کر دے۔ کیوں نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو کسی بھائی کو اگر ہے بھی ایسا تو خدا تعالیٰ یعنی تانا دے، خدا تعالیٰ اس کو نہیں مارے جب تک کوئی گناہ نہیں کر لے گا۔ اور فرمایا کہ لا تذر شماتۃ بأخی، اور کسی بھائی کی کوئی بات ہو تو اس کی بدنامی مت کر، اگر خدا اس کو عافیت دے دے گا تو خدا ایسے ذلیل کر دے گا۔ یہ مفہوم ہے۔ چیزوں سے نکلنے لگ گئے اور بے دین ہونے لگ گیا، اور نبی کریم کی تعلیم کو سے باہر نکلو، خدا تم سب کو ایسے کرتے ہو تو خدا جلدی تم سب کو موت دے دے۔ اچھے تو نہیں نکلے، شروع سے کہا ہر بات میں ہماری مرضی مصطفیٰ ہے، ہر چیز میں حضرت محمد مصطفیٰ کو سوچنا ہے۔ تو گروہ بنا ایسے کرتے ہو، تو راضی نہ ہو تو کام کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات میں مجہول کیا ہے، یہاں تک یہ بات کہتے ہیں دونوں راضی تھے تو کئی دفعہ ہوا، ایک دفعہ ہوا، دونوں کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو خدا خوف کرو، ایسی چیز کرتے ہو تم سب کو آگ لگ جائے گی، کیونکہ نبی کریم کی ناراضگی، نبی کے دل کا ملال، اور جو ان کی زبان سے نکلے ہو کے رہتا ہے۔ سب دعا کرو، بڑے بڑے صدقے نکالو، سے مت پڑھو، ایک دوسرے سے باتیں مت کرو، بڑے بڑے صدقے نکالو اور توبہ کرو کہ آئندہ ہم بات میں نہ دخل نہیں، نہ سنیں گے، نہ کریں گے، اور خدا سے معافی چاہو، اور خدا تمہیں ہدایت یا خدا تمہیں دنیا سے اٹھائیے۔ گروہ بندی اور چیزیں آپس میں کرنی چاہیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے صدقے ضرور نکالیں، توبہ کریں، اس بات کو زبان تک کیا خیال تک نہ لائیں آپس میں، ایک دوسرے چیز میں ملیں بھی نہ، توبہ سے کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول کریں۔ آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے معاملے اپنی مخلوق میں جاری ہیں، جب وہ کرم کے تقاضے پہ آتا ہے۔ تم نبی کریم نے کیوں کہا لا تنظروا الی ذنوب العباد کانہم ارباب، تم لوگوں کے گناہوں کو ایسے مت دیکھو تم اس کے رب ہو، منع فرمایا کہ اس سے دھیان مت دو، تم دھیان دیتے ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم یہ باتیں بتائی جب خدا کرم کے تقاضے پہ آیا، نرین قتل کیا، آرم کو قتل کیا، خدا نے معاف کر دی۔ کیا اس کی تمہارے ہاتھ میں اللہ کی مغفرت؟ تم غفور الرحیم جو ایسی باتیں کرتے ہو۔ تم کو پتہ ہے اس نے توبہ بھی نہیں کی تھی، کتے کو پانی پلایا تھا، خدا نے سارے کبیرہ گناہ معاف، پکی حدیثیں ہیں۔ تو ان چیزوں سے نکلو، بڑے سر نکالو، آئندہ باتوں کو چھیڑنا نہیں ہے، ورنہ خدا تم لوگوں کو مصیبت میں ڈال دے گا۔ کیونکہ نبی کریم نے فرمایا جو کسی کا عیب کھولتا ہے خدا اس کے گھر کے چھوئے ہوئے اس میں دفن عیب نکالتا ہے، اس کو پتہ پاک رہی ہے کچھ کرٹھی ہے اس کی بہن سے یا بیٹے سے، پھر تمہارا کیا منہ رہے گا؟ تو خدا تعالیٰ ایسا نہ کرے تم لوگوں کے ساتھ۔ سمجھ گئے نہیں کہ ہمارا کسی کو پتہ نہیں، گھر کا پتہ نہیں ہے، گھر کا پتہ نہیں، تم کو تمہارے گھر میں کیا ہوا تھا نہیں ہوا۔ بڑے صدقے نکالو، خدا سے معافی مانگو، اس معاملے میں جان جائے ایسے کرے گا تو خدا تعالیٰ تو اس کی زبان جلا دے یا اس کو مار دے یا اس کو سزا دے جو ایسی باتیں پھیلائے۔ نبی کریم نے کیوں کہا لوگوں خطائین، تم سب خطا کار ہو، تو بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے۔ ایک نبی کریم کے پاس آیا کہ میں نے دیکھا کسی کے ساتھ سویا ہوا، تو آپ کو گراں ذرا یہ حدیث کا مفہوم ہے، آپ کے پاس چادر نہیں تھی ان پر ڈال دیا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔